بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا، اس میں ہم بتائیں گے کہ بکری کی دودھ کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو نا جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی اہمیت ہمیں بعد میں ہوتی ہے، یا جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ان لوگوں کو اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی، بہت بہت مہربانی۔ بہت سارے دوست بھائی بہت پیار کرتے ہیں۔ ابھی الوداعی جمعے پہ بہت سارے بھائی سعودیہ تھے، انہوں نے دعائیں کی ہیں عمرے پہ، میری تصویر کے سامنے بھی، اور ویسے بھی بڑی دعائیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے، آپ کو خوش رکھے بھائی۔ اور بہت سارے دوست بھائی پیار کرتے ہیں۔ میں بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھے اتنا نالج بھی نہیں ہے، بس سیکھ رہا ہوں۔ کوشش، میری نیت صاف ہے کہ میں جو چیز سیکھتا ہوں وہ آپ کو لوگوں کو شیئر کرتا ہوں۔ تو بڑے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے دوست ہیں جو کہ ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے میرے سے اچھے لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، بہت زیادہ، جن کے پاس نالج ہے۔ میں تو خود سیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ لوگوں سے سچ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیو کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کچھ آپ کو پتہ ہے رمضان کی ٹائمنگ بھی ہے، اور کچھ مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے، فارم پہ کچھ میں نے نیا کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تبدیلی کیا، ایک الگ سے سیگمنٹ بنایا ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں خیر دکھا دوں گا۔ آج کے ٹاپک میں ہم بڑی امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال جان میں برکت عطا فرمائے، آپ لوگوں کو خوش رکھے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ جو کسی کے لیے بھلا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آٹومیٹکلی بھلا کرتا ہے، یہ تو میرا ایمان ہے۔ اچھا خیر، میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ نا بکری کے دودھ کی یا بکری کی اہمیت اور اس کے فائدے، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کی اہمیت کا نا اندازہ اس ٹائم اس بندے کو ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتی، یا جب اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نا ایک ایگزامپل کیا، ایک بات ہے ابھی ریسنٹلی، وہ بات سے مجھے یاد آیا۔ اچھا، میرا نا ایک بہت اچھا بیسٹ فرینڈ ہے، دوست ہے، تو اس کی سسٹر کو نا اچانک ایک مزی بیماری ہو گئی، یعنی ڈائیگنوز ہوئی ہے سڈنلی۔ پہلے اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا، تو بڑی یعنی وہ پریشان رہے ہیں پوری فیملی، بڑی ویل سیٹلڈ فیملی ہے ماشاءاللہ۔ تو نا جب وہ ڈاکٹروں نے سب کچھ بتایا اور ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اچانک سے کوئی اس طرح کی مزی مرض آ جائے جس کی جو جان لیوا ہو، تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا، میرے دوست کو، کہ نا بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیشہ، میں تجھے ایک گل دس رہی ہیں، پنجابی ہیں وہ، تو انہوں نے کہا ہمیشہ تو ایک گل یاد رکھی، اللہ کو نا ہمیشہ صحت مانگی، بس یہ میں تم دس رہی ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس پیسہ تو بے بہا تھا، جب وہ اس بیماری میں گئے تب ان کو ریئلائز ہوا کہ پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، جو اچھی صحت ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہر اس میں امتحان لیتا ہے، چاچا یہ کچھ چپ کراویں یہاں، تو اللہ تعالیٰ نا امتحان لیتا ہے ہر بندے کا نا، تو جب کسی کو مرض میں ڈالتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بات ہوتی ہے کہ دیکھیں نا انسان سیکھتا ہے۔ تو انہوں نے اس ٹائم ریئلائز کیا کہ پیسے کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اتنا پیسہ کیا کرنا اگر خدا نہ خواستہ انسان کو کچھ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے آپ ہمیشہ صحت مانگے۔ تو جب ان کے پاس صحت تھی تب ان کو یہ چیز ریئلائز نہیں تھی، جب انسان بیماری میں آیا تو پھر اس کو ریئلائز ہوا کہ ہاں اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو خیر ابھی نا، اب یہ جو بکری کے دودھ کی جو اہمیت ہے نا، یہ میں اکثر سنتا رہتا تھا، لیکن ہم لوگ ریئلائز اتنا نہیں کرتے تھے۔ خیر میں اپنے بچوں کو تو ماشاءاللہ پلاتا ہوں بکری کا دودھ۔ تو اصل میں کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہی تب ہے جب وہ آپ کے پاس سے چلی جائے، یا آپ کے پاس نہ ہو نا، اور آپ کو ضرورت پڑے، پھر اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات، ابھی نا قدرتی بات ہے کہ ایک اور دوست کا نا مجھے فون آیا، اس کی نا والدہ کا کیا کہتے ہیں ایک گلٹی پتے کے پاس ہوئی، تو ان کو نا ابھی ریسنٹلی بات ہے، ان کو نا وہ ہو گیا، کینسر ڈائیگنوز ہو گیا۔ تو مینار ہاسپٹل ہے ملتان میں، وہاں لے کے گئے ہیں، تو جب چیک کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا جی آخری سٹیج ہے، تو بس اب یہ لاسٹ سٹیج ہے۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں ریکمینڈڈ کی ان کو، فوڈ وغیرہ، تو اس میں انہوں نے نا بکری کا دودھ بتایا کہ جی بکری کا دودھ پیے۔ تو اس کا مجھے فون آیا کہ جی مجھے بکری کا دودھ چاہیے، اس طرح یہ بات ہے۔ خیر اینی ہاؤ، میں نے اس کو کہا اچھا چلیں۔ تو یعنی یہ دیکھیں بکری کا دودھ آخر ڈاکٹر نے کیوں اس کو ریکمینڈ کیا، اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا۔ اور اس سے پہلے ایک دفعہ اور وہ بات اس ٹائم میں نے اتنا ذہن میں نہیں لی، کیونکہ اس ٹائم میں نے جانور اتنے قریب سے زیادہ رکھے بھی نہیں تھے، اور اتنا زیادہ نالج بھی نہیں تھا۔ ہمارے پاس ایک مستری کام کرتے ہیں، لکڑی کا جو کام کرتے ہیں، استاد جمیل، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا، وہ بکریوں کا شدائی ہے جی، اس نے بڑی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کے وہاں سورج میں نہیں رہتے ہیں، ان کے علاقے میں، تو ایک کوئی لوگ تھے، ان کے بچے کو کینسر ہوا، تو وہ اس کو آغا خان لے گئے،
वहाँ पे जाके इलाज ट्रीटमेंट हुआ, तो उसके बाद उन्होंने भी, डॉक्टर ने उसको रिकमेंड, उस टाइम उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने उनको कहा जी बकरी का दूध पियो। तो उसके जमील के पास एक बकरी थी, उन्होंने 50-55 हज़ार की खरीदी, उसको डेली का 200-400 रुपये भी देते थे कि भाई तू इसको खिला पिला और दूध हमें 1 किलो दे दिया कर, अपने घर ही रख, क्योंकि उनके घर वो लेके गए हैं तो वहाँ दूध नहीं दिया बकरी ने। तो इन्होंने कहा भाई तुम इसको पालते हो, तुम ही इसको रखो और 1 किलो दूध हमें दे दिया करो। तो वो 1 किलो दूध निकाल के उसको देता रहा डेली। तो फिर मुझे, अब मैं सोचता हूँ ना ये बात, तो अब मुझे रियलाइज़ हुई कि यार बकरी के दूध में कितनी अफादियत है और कितनी अहमियत है इस दूध की। ये वही बंदा जान सकता है जिसके पास नहीं है या जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया और उसके पास है नहीं, तो उसको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा है। तो ये नहीं कहने का मतलब है कोई तो ऐसी बात है इस दूध के अंदर जो डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कैंसर के पेशेंट को, या वैसे भी अगर आप कभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बच्चों के लिए वो इसको रिकमेंड करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वाकई बहुत फ़ायदेमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरी का दूध पसंद फरमाया है और गोश्त भी तनावुल फरमाया है, तो इसमें अफादियत तो है और हमें इस चीज़ का रियलाइज़ ही नहीं करते। आजकल बाज़ारों के अंदर अगर आप देखें तो दूध पता नहीं कितनी कैटेगरीज का दूध आया हुआ है, पाउडर वाला, और ये कितने इस तरह के रूमर्स हैं कि क्या क्या चीज़ें दूध के अंदर मिला के पी रहे हैं। तो ये खालिस चीज़ जो हमारे घर में है और अगर हम रख सकते हैं, शहर में भी आप एक बकरी रख के उसका दूध ले सकते हैं, और बकरी का दूध तो 500 रुपये किलो भी नहीं मिलता, यानी इतना कीमती दूध है ये बकरी का। पूरे वर्ल्ड के अंदर गोट की जो बनी हुई चीज़ है, यानी गोट चीज़ और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं जी बकरी के दूध से हमक आती है, और ये आप यकीन माने मैंने जो राजनपुरी बकरी ली थी मैं उसका दूध पीता हूँ, अगर आप वो दूध पी के देख लें नीम गर्म, तो आप, मैं कह रहा हूँ आप फ़ैन हो जाएंगे बकरी के दूध के, यानी इतना टेस्टी दूध है उसका। तो जो लोग रख सकते हैं घर के अंदर और उनके पास जगह है और शौक भी है, तो भाई वो लाजमी रखें, चाहे एक बकरी रखें, आप ताज़ा दूध तो पियेंगे कम अज़ कम। देखें ना, ये आपका खर्चा ही बचेगा। बाजार से हर दूध तो हर बंदे की ज़रूरत है, हर बंदे ने बाहर से लेना ही लेना है, और अगर आप घर में बकरी रख लेंगे तो कम अज़ कम, यानी माड़े से माड़ी बकरी भी है जो अगर उसको अच्छी खुराक देंगे तो 3 पाव 1 किलो दूध तो वो एक दिन का लाजमी देती है। तो वही आप दूध देख लें, आप बाज़ार से जो लेते हैं आपकी कॉस्ट भी बचेगी और आप एक खालिस चीज़ पियेंगे, खुद भी पियेंगे, अपने बच्चों को भी पिलाएंगे। तो इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अफादियत है। तो हमारे पास अभी टाइम है, मौका है, अगर जो लोग रखना चाहते हैं उसको आप रखें बकरी को, और उसका दूध और से इंजॉय करें, आप पिएँ। आप एक दफ़ा बकरी का दूध पिएंगे, आप यकीन माने कि आप दोबारा कोई और दूध नहीं पिएंगे, इसके अंदर इतनी ताकत है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि 2-3 हादसे इस तरह के हुए मेरे सामने आया, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूं। बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त हैं जो बकरी का दूध पसंद नहीं करते, यानी हमारे आसपास भी लोग हैं, दोस्त हैं मेरे, जो कहते हैं जी हमक आती है, लेकिन जब वो एक दफ़ा पिएंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।